بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم کی آج قسط نمبر 8 ہے، اور آج ہم مدینہ منورہ کی آب و ہوا کے متعلق پڑھیں گے۔ دیکھیں، اسلام سے قبل جزیرہ نما عرب میں آب و ہوا کی خرابی کے لحاظ سے مدینہ مشہور تھا۔ چنانچہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وباؤں، بیماریوں اور مہلک امراض کے شہر میں قدم رنجا فرما ہوئے تو وہاں کی آب و ہوا صحابہ کو موافق نہ آئی، اور اکثر مسلمان بیماری میں مبتلا ہو گئے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں۔ جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تو وہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وباؤں والا شہر تھا۔ اس میں بطحان نامی ایک نالے میں ہر وقت بدبودار پانی بہتا تھا۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بد دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالی شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف پر لعنت کرے، جنہوں نے ہمیں ہمارے وطن سے وبا کی زمین کی طرف دھکیل دیا ہے۔ یا اللہ، تو مدینے کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہما بخار میں مبتلا ہو گئے، بلکہ اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیمار پڑ گئے تھے۔ میں دونوں کی خدمت میں مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئی۔ میرے والد گرامی کو جب بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے تھے، کل امرئ یسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، یعنی ہر آدمی اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ان دونوں کی حالت سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، جس پر آپ نے یوں دعا فرمائی، یا اللہ، مکہ مکرمہ کی محبت سے کہیں زیادہ مدینہ طیبہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اور اس کی آب و ہوا کو صحت افزا بنا دے، اور اس کے مد اور سا میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور اس کے بخار کو یہاں سے منتقل کر کے جحفہ میں بھیج دے۔ ایک روایت میں جحفہ کی بجائے خم کا لفظ مروی ہے۔ یہ دونوں قریب قریب واقع یہود کی دو بستیاں تھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں بکھرے ہوئے بالوں والی ایک سیاہ فام عورت دیکھی جو مدینہ منورہ سے نکل کر بھاگ رہی ہے اور پھر جوفہ جا ٹھہری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر اس طرح ارشاد فرمائی کہ مدینہ طیبہ کی وباؤں کو جوفہ میں پہنچا دیا گیا۔ ایک مرتبہ قبیلہ عقل یا قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں آئے، لیکن آب و ہوا کی خرابی کے باعث بیمار ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چند اونٹنیاں مقرر کر دی کہ مدینہ سے بیر چراگاہ میں ان کا دودھ پی۔ جب وہ لوگ تندرست ہو گئے تو وہ ارتداد اختیار کر لیا اور آپ کے چرواہے کو قتل کر کے تمام اونٹ لوٹ کر لے گئے۔ الغرض، ابتدائے ہجرت میں مہاجرین پر مدینہ کی آب و ہوا کا ایسا مضر اثر پڑا کہ تقریباً سب بیمار ہو گئے۔ صرف چند اشخاص صحت مند تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نماز ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے محض حفظان صحت کے خیال سے حمی اور عرض کی طرف منتقل ہو جانا چاہا۔ اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حمی میں سانپوں کی کثرت نہ ہوتی تو کتنا بہتر مقام تھا، اور عرض کے متعلق فرمایا کہ وہ مدینہ سے بہت زیادہ صحت بخش مقام ہے۔
لیکن خداوند تعالی نے اس تھوڑی سی آزمائش کے بعد مدینہ کو آپ کی برکت سے نہایت صحت بخش مقام بنا دیا اور اس کی آب و ہوا کو بے حد لطیف، صحت افزا اور خوشگوار بنا دیا۔ آپ کی مقدس دعاؤں کی بدولت دنیا جہاں کی نعمتیں اور برکتیں سمٹ کر اس شہر خوبا میں جمع ہو گئیں۔ مہلک امراض اور وباؤں نے سفر باندھ لیا۔ بعد میں ہر زمانہ کے مورخین اور جغرافیہ نویسوں نے مدینہ طیبہ کی صحت پرور آب و ہوا کی تعریف و تحسین کی۔ ابن فقیہ حمدانی نے اپنی کتاب البلدان میں مدینہ طیبہ کی آب و ہوا کی تعریف کس عمدگی کے ساتھ کی کہ مدینہ کی خاک پاک اور مدینہ کی ہوا دوسرے شہروں کی خوشبودار چیزوں سے زیادہ خوشبودار ہے۔ مدینہ منورہ میں کھانا بہت زیادہ کھانے والے آدمی کو بھی 2 روٹیاں کافی ہو جاتی ہیں، جبکہ مدینہ کے علاوہ اسے 5 روٹیاں بھی کافی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غذا میں کسی قسم کی ثقافت پائی جاتی ہے اور اس کے غلے میں کوئی خرابی ہوتی ہے یا وہ اچھا پسا ہوا نہیں ہوتا۔ اگر یہ نقائص ہوتے تو یقیناً سوء ہضم کا عارضہ لاحق ہو جاتا، بلکہ یہ قدرتی برکات اور آب و ہوا کی نفاست کا اثر ہے۔ اس شہر کا قدیم نام یثرب تھا، جو قوم عمالقہ سے شروع ہوا۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بیماری کا اثر جلدی ہو جایا کرتا تھا، اس لیے یہ نام اسی مناسبت سے پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے اسے مدینہ الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کہا گیا۔ لہذا عام طور پر المدینہ کہا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت یہاں کی گرمی اور لو کے اثر سے پیدا ہونے والی بیماریاں بھی تقریباً ختم ہو گئی۔ اس وقت یہ شہر تہامہ اور حجاز کا صحت مند، صحت افزا شہر سمجھا جاتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔